معزز طلبہ، آج کا عنوان زمین کی اندرونی ساخت انٹیریئر آف دا ارتھ ہے۔ آج کے اس عنوان کے تحت ہم زمین کی ساخت، زمین کی مختلف پرتوں کے متعلق تفصیلات جانیں گے۔ زمین کی اندرونی ساخت، جس زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جیسے جیسے ہم زمین کی گہرائی کے بارے میں جانتے ہیں، زمین کے بننے کے عمل میں تسلسل نظر آتا ہے۔ زمین کی اندرونی ساخت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنسی تحقیق اور حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے کئی سال لگ گئے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو گہری کانیں کھودی وہ چند کلومیٹر سے زیادہ گہری نہ تھی، جبکہ زمین کا نصف قطر یا زمین کا اندرونی مرکز کا فاصلہ تقریباً 6000 کلومیٹر ہے۔ زمین 3 اہم پرتوں سے بنی ہے۔ اوپری پرت یا قشر ارض، جسے یعنی انگریزی میں ہم کرسٹ کہتے ہیں۔ دوسرا میانی یا درمیانی یا وسطی پرت جو مینٹل کہلاتی ہے، اور تیسرا مرکزی کرہ یا کور جسے کہتے ہیں۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین کی جو اندرونی ساخت ہے، اس کا زمین کا اندرونی مرکز کا فاصلہ تقریباً 6000 کلومیٹر ہے، اور زمین 3 اہم پرتوں سے بنی ہے۔ ایک اوپری پرت یا قشر ارض ہے، کرسٹ ہے، اور دوسری درمیانی پرت یا وسطی پرت مینٹل ہے، اور تیسری اور اہم جو ہے مرکزی کرہ یا کور ہے۔ اب آئیے ان تینوں پرتوں کے متعلق اہم معلومات کلیدی اشکال کی صورت میں جانیں گے۔ اوپری پرت، کرسٹ۔ ہم زمین کے اوپر کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، اس کو اوپری پرت یا کرسٹ کہتے ہیں۔ یہ پرت زمین کے اندر سے 30 سے 100 کلومیٹر تک پائی جاتی ہے۔ یہ پرت زیادہ تر مختلف اقسام کے چٹانوں یعنی راکس پر مشتمل ہے۔ درمیانی پرت، مینٹل۔ اس پرت کی موٹائی تقریباً 100 سے 2900 کلومیٹر ہے۔ مینٹل کی اوپری سطح سخت حالت میں نہیں ہوتی، جس کے اوپر زمین کی اوپری پرت کرسٹ تیڑتی ہے، یعنی قشر ارض تیڑتی ہے۔ یہ پرت در حقیقت سلیکیٹس نامی کیمیکل پر مشتمل ہوتی ہے۔ مرکزی کرہ، کور۔ اس پرت کی موٹائی 2900 تا 6376 کلومیٹر ہے۔ اس پرت میں بھاری مقدار میں لوہا اور نکل پایا جاتا ہے۔ معزز طلبہ، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے کہ زمین کی 3 پرتیں ہیں۔ اوپری پرت کرسٹ ہے، اور یہ جو ہے 30 سے 100 کلومیٹر تک پائی جاتی ہے، اور اس میں زیادہ تر چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ اور جو درمیانی پرت ہے، مینٹل ہے، اس کا احاطہ 100 سے 2900 کلومیٹر تک ہے، اور مینٹل کی اوپری سطح سخت حالت میں نہیں ہوتی ہے، جس کے اوپر زمین کی اوپری پرت کرسٹ تیرتی ہے، اور یہ سلیکیٹس نامی کیمیکل پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو مرکزی کرہ ہے، اس پرت کی موٹائی 2900 تا 6376 کلومیٹر تک ہے، اور اس پرت میں بھاری مقدار میں لوہا اور نکل پایا جاتا ہے، اور اس پرت کو 2 ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بیرونی مرکزی کرہ یا آؤٹر کور جسے کہہ سکتے ہیں ہم، یہ پرت تقریباً 2900 تا 5100 کلومیٹر تک ہوتی ہے، جس میں نکل اور لوہا جیسی دھاتیں مائع حالت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اندرونی مرکزی کرہ یا انر کور۔ زمین کی ٹھوس اندرونی مرکزی کرہ کی موٹائی 5100 سے 6376 کلومیٹر تک ہے۔ یہ پرت ٹھوس لوہے کے اجزاء سے مل کر بنتی ہے، جس میں بھاری مقدار میں مختلف دھات خصوصاً سونے کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹل کی اندرونی سطح آتش فشاؤں اور بڑے شگافوں کے ذریعے بحر اعظموں کے سطح پر آ کر ٹھنڈا ہوتے ہیں تو زمین کی اوپری پرت کرسٹ بن جاتی ہے۔ دنیا کے کئی خطوں میں زمین کی اوپری پرت کرسٹ کے حصے منٹل میں شامل ہو کر دوبارہ پگھل جاتے ہیں۔ زمین کے پرتوں کے بننے اور بگڑنے کے مسلسل عمل سے ہم پر یہ حقائق واضح ہوتے ہیں کہ ہماری زمین اب بھی فعال ہے۔ زمین کی جس پرت پر ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں زلزلوں، آتش فشانوں، زمین کا سرکاؤ اور پہاڑوں کا وجود میں آنا، یہ سب زمین کے اندر جاری رہنے والے عوامل کا نتیجہ ہے۔ اس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زمین کی 3 اہم پرتیں ہیں۔ پہلی پرت اوپری سطح یا پھر اوپری پرت ہم جسے کہتے ہیں اور جسے کرسٹ کہتے ہیں، اور دوسری منٹل ہے، اور تیسرا جو ہے کور ہے۔ اب آئیے زمین کے اوپری سطح کرسٹ کی جو حرکت ہے اس کے متعلق ہم تفصیلات جانیں گے۔ انسانی تجربے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ بر اعظموں کی ساخت اور مقام تبدیل نہیں ہوتے، تاہم جب ہم زمین کی عمر پر نظر ڈالتے ہیں تو بر اعظموں کی حرکت، ان میں تصادم، ایک دوسرے میں انضمام اور پھر سے الگ الگ حصوں پر منقسم ہوتا نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کا نمودار ہونا اور تہ و بالا ہونا، بحر اعظموں کا بننا اور وادیوں کا بننا، اور اس طرح زمین بننے کا عمل تاریخ کے اہم واقعات ہیں۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں جرمن ماہر موسمیات اور ماہر طبیعیات الارض الفریڈ ویگنر نے بر اعظمی ہٹاؤ، کانٹیننٹل ڈرفٹ جسے کہتے ہیں، کے نظریے کو پیش کیا، جس میں بر اعظموں اور بحر اعظموں کی موجودہ ترتیب کی وضاحت اور کچھ حد تک تشریح کی گئی۔ اس مفروضے کے مطابق 220 ملین سال پہلے تقریباً ایک عظیم الشان بر اعظم موجود تھا جس نے اسے پینجیا، یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مکمل زمین ہے، قرار دیا، اور پھر بعد میں وہ کئی بڑے بڑے حصوں میں بکھر گیا۔ اس نے یہ بتلایا کہ زمین کے بڑے بڑے حصے حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔ کئی ملین سال بعد ان میں سے چند بر اعظموں میں پھر ٹکراؤ عمل میں آیا اور اب بھی برابر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ پینجیا ایک مفروضے پر مبنی بر اعظم ہے، اور جو ہے ویگنر کے مفروضے کے مطابق بڑے بر اعظم کے ٹوٹنے پر یہ جو ہے دیگر بر اعظم بھی وجود میں آئے۔ عزیز طلبہ، 20ویں صدی کا بہت بڑا جرمن ماہر موسمیات اور ماہر طبقات الارض یا پھر طبیعیات الارض الفریڈ ویگنر نے بر اعظمی ہٹاؤ کے نظریے کو پیش کیا، اور اس کے مطابق سب سے پہلے 220 ملین سال پہلے ایک عظیم الشان بر اعظم تھا جسے اس نے پینجیا قرار دیا۔ یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی مکمل زمین کے ہیں، اور اس سے جو وجود میں آئے پینجیا سے دو جو ہے عظیم مزید ٹکڑے عمل میں آئے، جسے لوریسیا پہلا تھا، جس میں موجودہ شمالی امریکہ، گرین لینڈ اور یوریشیا کا پورا علاقہ اور ہندوستان کا شمالی حصہ، اور گونڈوانا لینڈ موجودہ جنوبی امریکہ، افریقہ، مدغاسکر، ہندوستان، عرب، ملیشیا، ایسٹ انڈیز، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ تو پہلے جو ہے پینجیا تھا اور پھر لوریسیا اور گونڈوانا لینڈ میں تقسیم ہوا۔ لوریسیا میں موجودہ شمالی امریکہ، گرین لینڈ، یوریشیا اور ہندوستان کا بعض شمالی حصہ شامل تھا، اور گونڈوانا لینڈ میں موجودہ جنوبی امریکہ، افریقہ، مدغاسکر، ہندوستان، عرب،
मलेशिया, ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। ये दोनों हिस्सों को एक लंबे कम गहरे समंदर, जिसे टिट्स समंदर कहा जाता है, ने जुदा कर दिया था। बर्र-ए-आज़मों को कुर्रे अर्ज़ पर मौजूदा अशकाल और मुकामात हासिल करने के लिए कई मिलियन साल का अरसा लगा। आज भी बहुत से बर्र-ए-आज़म आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं और एक दूसरे को ढकेलते